أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. معزز حاضرین جماعت، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج ذوالقعدہ مہینے کی 27 تاریخ ہے اور 2-3 دنوں کے بعد اسلامی اعتبار سے ذوالحجہ کا مہینہ آغاز ہونے والا ہے، جو سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے میں نے سورۃ الفجر کی ابتدائی 3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث پڑھی ہے۔ انشاءاللہ میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ جو آنے والا مہینہ ہے اس مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت کیا ہے اور ہمیں کون سے اعمال کرنے، یعنی عشرہ ذوالحجہ کے فضائل اور اعمال۔ 10 دنوں کی فضیلتیں کیا ہیں، پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ کہ ان 10 دنوں میں ہمیں اعمال کیا کرنے۔ آپ اپنے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھا لیں، یہی 2 نقطہ پورے جمعہ خطبہ کا عنوان رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے، یہ اللہ کے لیے شایع نشان ہے کہ وہ مخلوق کی قسم کھائے۔ کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسری مخلوق کی قسم کھائے، بلکہ اگر قسم کھانے کی ضرورت ہو تو صرف خالق رب العالمین کی قسم کھائے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی مخلوق کی قسم کھاتا ہے تو اس چیز کی اہمیت کو واضح کرتا ہے، اس کی فضیلت کو بتاتا ہے۔ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے 10 راتوں کی۔
مفسرین اکرام کی تفسیر آپ پڑھیں گے تو ان 10 راتوں سے جو مراد مفسرین اکرام لیا ہے وہ ہے ذی الحجہ مہینے کے ابتدائی 10 دن، یعنی 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی الحجہ مہینے کے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، اور اللہ کی قسم کھانا ان دنوں کی فضیلت کو بتانا ہے، پہلی فضیلت۔ دوسری فضیلت کیا ہے؟ دوسری فضیلت یہ ہے کہ دنیا کے سب دنوں میں سب سے افضل ایام عشرہ ذی الحجہ ہے۔ اس کی دلیل صحیح الجامع الصغیر 1133 نمبر کی حدیث، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی دن ہیں ان تمام دنوں میں افضل ترین ایام ذی الحجہ مہینے کے ابتدائی 10 دن۔ اب یہاں پر ایک سوال ہمارے ذہن و دماغ کے اندر آتا ہوگا کہ کیا رمضان کے آخری عشرے جس کی بڑی اہمیت ہے وہ دن زیادہ اہمیت والے ہیں یا عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن زیادہ اہمیت والے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے مفسرین اکرام نے اور علماء اسلام نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ رات کا جہاں تک تعلق ہے تو یقیناً رمضان کے مہینے کے جو عشرے آخری عشرے کی جو راتیں ہیں اس کی زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ ان میں ایک ایسی رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور دن کے اعتبار سے پورے سال میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل عشرہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن، اور اس کا بنیادی سبب ایک میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بنیادی سبب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر اسلام کا اترنا، اسلام کا نازل ہونا رمضان کے آخری عشرے کے 7 راتوں میں یا لیلۃ القدر میں اگر ہوا، یعنی اسلام کا آغاز اگر لیلۃ القدر میں ہوا، قرآن کا اترنے کا آغاز اگر لیلۃ القدر میں ہوا، تو مہر نبوت اور آخری جو اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو مکمل کیا تو وہ ذی الحجہ مہینے کی 9 تاریخ ہوتی ہے۔ اسلام کا آغاز ہوا کب؟ لیلۃ القدر میں۔ اختتام کب ہوا؟ دن میں، جمعہ کے دن میں، عرفہ کے دن، جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ جو اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی تکمیل کا اعلان کیا تو کون سا عشرہ تھا؟ ذی الحجہ مہینے کا پہلا عشرہ، اور یوم عرفہ کا دن یعنی 9 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، جمعہ کا دن تھا، ظہر سے مغرب تک کے درمیان کا وقت تھا۔ تو اس اعتبار سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رات میں اہمیت رمضان کی ہے اور دن میں اہمیت عشرہ ذی الحجہ کی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مزید فضیلتیں کیا ہیں۔ تو ان کی مزید جو فضیلتیں ہیں وہ یہ ہے کہ ان دنوں میں جو انسان عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب ترین عمل ہے۔ صحیح بخاری 969 نمبر کی حدیث، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی عمل جو ان 10 دنوں میں کیے جائیں ان سے بڑھ کر فضیلت والا عمل نہیں ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا کوئی بندہ اگر 10 دن کے لیے جہاد میں نکلتا ہے تو کیا وہ 10 دن بہتر نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد، وہ جہاد والے دن میں بہتر نہیں ہے الا رجل خرج یخاطر بنفسه وماله فلم يرج بشيء، ہاں وہ آدمی جب لوٹ کر کے آتا ہے
تو اپنے نفس کو خطرے میں ڈال کر اپنے مال کی قربانی کر کے واپس آتا ہے تو پھر وہ 10 دن بہتر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دن میں سب سے افضل ترین دن کیا ہے؟ ایام عشرہ ذی الحجہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام میں ایک یوم عرفہ کا دن بھی رکھا ہے، اور اسلامی اعتبار سے 355 دن اللہ رب العالمین ہر دن کسی نہ کسی کو جہنم سے آزاد ضرور کرتا ہے، لیکن یوم عرفہ ایک ایسا واحد دن ہے سال کے اندر کہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ کون سے دن؟ عرفہ کے دن۔ اور یہ کون سا ہے؟ عشرہ ذی الحجہ کی، یعنی ذی الحجہ مہینے کی 9 تاریخ۔ سب سے زیادہ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے انسان کو نجات دیتا ہے اور جنت میں داخل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان سب سے زیادہ ذلیل اور غضبناک یوم عرفہ کو ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں بھی اتنا ذلیل نہیں ہوتا، اتنا غضبناک نہیں ہوتا ہے، اسے اتنا غصہ نہیں آتا۔ سب سے زیادہ غصہ اور سب سے زیادہ ذلت جس دن اسے ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہے ذی الحجہ مہینے کی 9 تاریخ، یعنی سب سے زیادہ اسی دن شیطان غصہ بھی ہوتا ہے اور ذلیل بھی ہوتا ہے۔ اور اس دنوں کی فضیلت ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی عبادتیں کرنے کا حکم دیا ہے، ان تمام عبادتوں کی جو اصل ہے جس کو امہات العبادہ کہا جاتا ہے، یعنی عبادت کی جڑ، مثال کے طور پر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ جو امہات العبادات ہیں یعنی عبادتوں کی جڑیں ہیں، انہی 10 دنوں میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ رمضان میں آپ حج نہیں کر سکتے، لیکن ذی الحجہ مہینہ میں آپ حج کر سکتے ہیں۔ ذی الحجہ مہینہ میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، ذی الحجہ مہینہ میں آپ نماز پڑھتے ہیں، ذی الحجہ میں آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ یعنی ذی الحجہ کا ایسا یہ عشرہ ایسا ہے کہ جس میں آپ روزہ، نماز، حج اور زکوٰۃ یہ تمام چیزیں اکٹھے ہو جاتے ہیں، جبکہ دوسرے مہینے میں یہ تمام چیزیں اکٹھے نہیں ہوگی۔ تو یہ اس کی جو ہے فضیلت ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں کون سا عمل کرنا ہے، ہمیں عمل کیا کرنا چاہیے۔ ایسے تو اعمال بہت سے ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرتا ہوں۔ ان میں سے سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ انسان کو گناہ سے اجتناب کرنا ہے، گناہ سے بچ کر رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان مہینوں میں تم اپنے نفس پر ظلم نہ کرنا، اور اپنے نفس پر ظلم نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ گناہوں کا بلکہ کلی طور پر گناہوں سے اجتناب کرنا۔ لہذا پہلا ہمیں عمل ہونا چاہیے کہ ہم اس مہینہ میں، یوں تو پوری زندگی میں ہمیں گناہ سے اجتناب کرنا ہے، لیکن بالخصوص ان ایام میں ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ نمبر 2، سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، سنن دارمی کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ جب یہ ایام یعنی ذی الحجہ مہینہ کا پہلا عشرہ آ جاتا تھا تو اجتہادا شدیدا، یہ الفاظ ہیں عبداللہ ابن جبیر کے بارے میں کہ وہ عبادت میں بے انتہا محنت کیا کرتے تھے، بڑی لگن اور مشقت کے ساتھ عبداللہ ابن جبیر جو مشہور ترین صحابی ہے وہ عمل کیا کرتے تھے، یعنی ان دنوں میں بہت زیادہ محنت کرتے تھے، کس میں؟ عبادت میں۔ لہذا ہمیں بھی فرائض کے ساتھ
سنت مؤکدہ اور سنت مؤکدہ کے ساتھ جو سنن غیر رواتب جس کو ہم نوافل کہتے ہیں ان نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، تلاوت قرآن اور دیگر جو اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے ایسے اعمال کو انجام دینا ہے۔ اسی طریقے سے ان ایام میں جو خاص طور سے عمل ہے وہ ہے تکبیرات کے کلمات۔ تکبیرات کے کلمات کثرت سے ادا کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ایام معلومات میں اللہ رب العالمین کی کثرت سے ذکر کیا کرو، تو اس کی تفسیر میں مفسر اکرام لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ذی الحجہ مہینہ کے ابتدائی 10 دن ہے جس میں کثرت سے اللہ رب العالمین کی تکبیر پڑھنی چاہیے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، یعنی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ، ان کلمات کو کثرت سے ادا کرنے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری 969 نمبر کی حدیث، ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ دو ایسے صحابی ہیں جب یہ عشرہ داخل ہو جاتا یخرجان الی السوق تو وہ بازار کی طرف نکل پڑتے، فی ایام العشر، ان 10 دنوں میں بازار میں جاتے، چاہے وہ ضرورت کے تحت ہو یا غیر ضرورت کے تحت ہو، چاہے ان کو خریداری کرنی ہو، شاپنگ کرنی ہو یا بغیر ضرورت کے، اور ان کا مقصد کیا ہوتا؟ فرماتے ہیں یکبران، وہ دونوں اللہ اکبر یہ تکبیرات کے کلمات کثرت سے پڑھا کرتے تھے، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، اور ان دونوں کی تکبیرات کے کلمات کو سن کر کے دوسرے لوگ بھی تکبیر پڑھا کرتے تھے، یعنی خود نیکی کرتے تھے اور دوسروں کو نیکی کا ذریعہ بنتے تھے۔ لہذا ان ایام میں جو عمل کرنے کے ہیں وہ کیا ہیں؟ کثرت سے تکبیرات کے کلمات کو ادا کرنے ہیں، اور کب سے ادا کرنے ہیں؟ جب چاند نظر آ جائے، اور بالخصوص 8 ذی الحجہ سے، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، اور اسی طریقے سے 13 ذی الحجہ کے عصر کی نماز تک آپ ان تکبیرات کے کلمات کو کثرت سے ادا کریں، اور یہ ایک کرنے کے اعمال ہیں۔ ایک عمل جو ہم نہیں کر سکتے ہیں وہ ہے بال، ناخن وغیرہ کاٹنا، یہ کاٹنا منع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی 1523 نمبر کی حدیث، من رأى ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یأخذن من شعره ولا من اظفاره، جب عشرہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اور قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ناخن اور بال کو نہ کاٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ لہذا ان ایام میں ہمیں یہ عمل بھی نہیں کرنے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد ان یضحی، یعنی جو ارادہ کرتا ہے قربانی کرنے کا، تو کیا صرف قربانی کرنے والا ہی ناخن کو نہیں تراشے گا، بال کو نہیں کاٹے گا؟ وہ کو نہیں کاٹے گا، لیکن جس کو اللہ نے استطاعت نہیں دی ہے، اللہ رب العالمین نے قربانی کرنے کی طاقت نہیں دی ہے، اسے بھی چاہیے کہ وہ بھی اس سے باز رہے، یعنی ناخن نہ تراشے اور بال نہ کاٹے۔ اسی طریقے سے ان ایام میں کرنے کے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ مہینے کے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں سے ثابت ہے، اگر آپ کو استطاعت ہے تو پہلی تاریخ سے، پہلے ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک آپ روزہ رکھیں، بالخصوص یوم عرفہ کا، یعنی 9 ذی الحجہ، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، یوم عرفہ کے روزہ کے بارے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ 2 سال کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جاتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین ایک روزہ سے، 9 ذی الحجہ کے روزہ سے اللہ تبارک و تعالی
ایک سال سابقہ اور ایک سال آنے والے جو سال ہے، ان میں جو صغیرہ گناہ ہے اللہ تبارک و تعالی اس روزہ سے مٹا دیتا ہے۔ لہذا 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے۔ اگر آپ 2 سال صغیرہ گناہوں کو مٹانا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ اس دن کے روزہ کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے اس میں ایک جو اہم ترین عمل ہے وہ ہے قربانی کرنا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم ترین، فضیلت کے اعتبار سے عظیم ترین جو دن ہے وہ یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے، جس کو ہم ذی الحجہ مہینہ کی 10 تاریخ کہتے ہیں۔ دیکھیے آپ قربانی ذی الحجہ اس کے بعد جو ایام تشریق میں بھی کر سکتے ہیں، 11 12 13 تاریخ کی جو ایام تشریق ہے اس میں بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، لیکن افضل جو دن ہے وہ ذی الحجہ مہینے کی 10 تاریخ ہے۔ اور ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی قربانی کو ترک نہیں کیا، چھوڑا نہیں، قربانی آپ نے کیا ہے۔ لہذا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہانے بھی بناتے ہیں، قربانی کرنے کے لیے بہانے بھی بناتے ہیں کہ میں نے فلاں وجہ سے قربانی نہیں۔ اگر آپ کے پاس یقیناً شرعی عذر ہے یا آپ غیر مستطیع ہیں، آپ کو اللہ نے استطاعت نہیں دی ہے تو یقیناً وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن آپ کو طاقت ہے اس کے باوجود آپ قربانی نہیں کر رہے ہیں تو ایک اہم سنت کو ترک کر رہے ہیں، ایک اہم ترین سنت کو، جس سنت کو نبی نے کبھی چھوڑا ہی نہیں، اس سنت کو آپ ترک کر رہے ہیں۔ لہذا آپ کوئی بہانہ نہ بنائیں، اگر واقعی آپ کے پاس عذر ہے تو آپ قربانی نہ کریں۔ شریعت نے حکم دیا ہے کہ جو قربانی نہیں کرتے ہیں، قربانی کرنے والوں کو حکم دیا ہے کہ ان تک گوشت پہنچایا جائے، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ لہذا قربانی کا جو مسئلہ ہے وہ اہم ترین مسائل میں سے ہے۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئندہ جمعہ خطبہ میں قربانی کا تفصیلی مسئلہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ ان دنوں میں جو کرنے کے اعمال ہیں وہ یہ ہے کہ حج و عمرہ کی ادائیگی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے، یقیناً حج و عمرہ کو چلے گئے اور حج کرنا اور بالخصوص حج مبرور کا ادا کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حج مبرور ادا کرتا ہے اس کے لیے صرف اور صرف ٹھکانہ جنت ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں جو لوگ اب نکل چکے ہیں اس عظیم فریضہ ادا کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین انہیں حج مبرور کے ساتھ واپس عطا فرمائے۔ جنہوں نے حج کیا ہے اللہ رب العالمین ان کے حج کو حج مبرور میں تبدیل کر دے، اور جن کو اللہ نے اب تک توفیق نہیں دی ہے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین انہیں حج مبرور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ اس میں جو اور بھی اعمال ہیں، بہت سارے اعمال ہیں، ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کی جائیں ان ایام میں، کیونکہ ان ایام کی جو فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں پیدا ہی کیا ہے عبادت کے لیے، لیکن ایک اللہ رب العالمین بطور تحفہ ایک خاص ایام کو عطا کرتا ہے جس میں اعمال جب ہم کرتے ہیں تو اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہے، تو انہی ایام میں سے یہ ایام ہیں۔ گویا کہ اللہ رب العالمین اگر یہ عشرہ ہمیں نصیب کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ وہ عشرہ ہمیں نصیب ہو جائے تو پھر ہم ان ایام میں صدقہ و خیرات میں بھی پیچھے نہ رہیں، بلکہ صدقہ و خیرات کے ہاتھ کو آگے بڑھائیں اور ان تک جو ضرورت مند ہے ان تک آپ کے صدقات و خیرات پہنچ جانے چاہیے تاکہ فضیلت کے آپ مستحق ہو جائیں۔ تو یہ چند فضائل جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، کچھ فضائل تو اس مہینے یا اس عشرے کے ہیں اور کچھ اعمال ہیں جو اس عشرے میں انجام دیے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر میں اختصار کے ساتھ دوہرا دیتا ہوں کہ ان ایام کی فضیلت کیا ہے۔ ان ایام کی فضیلت تو یہ ہے
کہ اللہ رب العالمین نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے. ولیال العشر، سورۃ الفجر میں جو اللہ نے قسم کھائی ان سے مراد یہی عشرۂ ذی الحجہ کے 10 دن ہے. اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنوں میں سب سے افضل ترین دن یہی ذی الحجہ ہے. ذی الحجہ مہینے کی ابتدائی 10 دن ہے. اس دن میں یوم عرفہ ہے. اس دن میں اللہ رب العالمین حاجیوں کی مغفرت کرتا ہے، اور یوم عرفہ اللہ رب العالمین بہت سارے جہنمیوں کو نجات دیتا ہے. اور اس دن میں سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا شیطان ہوتا ہے. سب سے زیادہ غصہ شیطان کو یوم عرفہ کو آتا ہے. یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارا دین مکمل ہوا ہے. دین کا آغاز اگر رمضان سے ہوا ہے تو ہمارے دین کا اختتام، شریعت کا اختتام یوم عرفہ میں ہوا ہے. یہ ان کی فضیلت ہے. ان میں اعمال جو کیے جانے کے ہیں وہ یہ ہے کہ گناہوں سے اجتناب کریں، صدقہ و خیرات کو انجام دیں، اس میں روزہ رکھیں. بالخصوص یوم عرفہ جو 9 ذی الحجہ ہے اس کے روزے کا آپ اہتمام کریں، اور تکبیرات کے جو کلمات ہیں ان کلمات کو آپ ادا کریں. یہ چند اعمال تھے جو آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کرنے تھے. مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی اگر ہمیں یہ ایام نصیب کرے تو یقیناً ہم ان ایام کو ہاتھ سے جانے نہ دیں بلکہ بھرپور استفادہ کریں، اور جو فضائل ہیں ان فضائل کو حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، اور اس عشرہ سے زیادہ استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، ہم میں سے جو گناہ گار ہیں ان کے گناہوں کو تو معاف فرما دے. اے اللہ، ہماری حسنات کو قبول فرما لے. ہمارے مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے. انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما. جو بیمار ہے اے اللہ انہیں شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما. جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے. الہ العالمین، ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ. جب اپنے پاس بلا، ایمان اور اسلام پر بلا. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.